کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے نکل جاتا ہے، اس وقت پھر اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے اور اللہ کی پکڑ کے طریقے پھر مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہی نعمتوں کو انہی لوگوں کے لیے تباہی بربادی کا ذریعہ بنا دیا کرتا ہے۔ قوم سبا یمن ایک ملک ہے، اس کا دارالحکومت تھا صنعاء سے 9 میل کے فاصلے پر ایک شہر آباد تھا، معارب، 2 پہاڑوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ پہاڑ کے دونوں طرف جو ہے وہ پہاڑوں کا سلسلہ جڑا ہوا تھا، اس کے کناروں پر ان لوگوں نے باغات لگائے ہوئے تھے، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا درخت، ہر قسم کے میوہ جات ان باغات کے اندر موجود تھے۔ اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے پھل عطا کیا ہوا تھا کہ اگر خالی ٹوکری لے کر کوئی خاتون وہاں سے گزر جاتی، اس قدر زیادہ پھل تھے کہ وہ گر گر کر اگر ٹوکری میں آتے رہتے تو ٹوکری بھر جایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے بارے میں فرمایا ہے، بلدۃ طیبہ، سورۃ سبا ہے 22ویں پارے کے اندر اللہ نے مستقل ایک سورت اس شہر کے اور اس قوم کے نام پر اتاری ہے۔ تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی، قوم سبا۔ ملکہ بلقیس بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی، جس کا ذکر 19ویں پارے میں سورۃ نمل کے 2 رکوع کے 3 رکوع میں آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ہر طرح کی نعمت عطا کی تھی۔ کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور، درندہ، پرندہ، حتیٰ کہ مچھر، پسو، سانپ، یہ چیزیں اس شہر کے اندر نہیں تھیں۔ اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اگر کوئی بحر سے مسافر آتا، اس کے بالوں میں جو ہوتی تو وہ ان کی حدود میں داخل ہوتے ہی وہ ختم ہو جایا کرتی تھی، وہ ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے انعامات اور اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہوا تھا۔ لیکن جب پیسے کی فراوانی آتی ہے، جب نعمتیں زیادہ آ جاتی ہیں، جب کھانے کو زیادہ مل جاتا ہے اور بغیر مشقت کے مل جاتا ہے، تو انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ جس پیسے میں محنت کم ہوئی ہو، جو نعمتیں کم محنت سے ملی ہو،
ان کی قدر انسان نہیں کیا کرتا، تو اس قوم نے بھی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی پہ اترے، کفر و شرک اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 13 نبی اس قوم کی طرف بھیجے تھے، جنہوں نے آ کر وقتاً فوقتاً ان کو جو ہے وہ جھنجھوڑا، لیکن یہ قوم جب نہیں مانی تو پھر انہوں نے ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک ڈیم بنایا ہوا تھا۔ پانی جب آتا تو شہر ڈوب جاتا، ان لوگوں نے وہاں پر ایک بند قائم کر دیا، ایک ڈیم بنا دیا جس کے 3 دروازے رکھے، اوپر والا دروازہ پہلے کھولتے اور اس ڈیم سے انہوں نے 12 نہریں نکالی ہوئی تھی جو شہر کے مختلف علاقوں میں باغات اور فصلوں تک وہ پانی پہنچایا کرتی تھی۔ جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو درمیان والا دروازہ کھولا جاتا، جب وہ کم پانی ہو جاتا تو نیچے والا درہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا۔ اس طریقے سے انہوں نے پانی کو جمع کرنے کا بھی انتظام کیا اور پورے اپنے علاقے میں پانی پہنچانے کے لیے نہری سسٹم بھی انہوں نے قائم کیا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اسی پانی کو مسلط کر دیا۔ اللہ کی پکڑ آئی، جب اللہ کا عذاب جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم میں اس کے بیر جو ہے وہ چوہوں کو پیدا کر دیا، اندھے چوہے جو آہستہ آہستہ وہ ڈیم کو نیچے سے کھودتے رہتے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کے ارد گرد چوہے ہیں تو انہوں نے بلیاں چھوڑ دی تاکہ بلیاں جو ہیں چوہوں کو ختم کر دے، لیکن وہ چوہے اس قدر طاقتور تھے کہ بلیوں پر غالب آ گئے۔ تو آہستہ آہستہ جب اللہ کو منظور ہوا تو وہ ڈیم ٹوٹا اور وہ پانی جو ہے وہ نکلا، اس نے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس شہر کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا۔ سورۃ سبا کے اندر اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، جب ہم نے ان پر اس ڈیم کو توڑ کر پانی پہنچا دیا، تمام کے تمام باغات تباہ و برباد کر دیے گئے، تمام کی تمام فصلیں تباہ و برباد کر دی گئی، تمام کی تمام اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو نعمتیں تھی، جس شہر کو اللہ نے بلدۃ طیبہ فرمایا تھا، وہ تمام کا تمام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ وہ لوگ وہاں سے منتقل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام و نشان ہی اس دنیا سے ختم کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالا، اللہ کے احکامات کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو، جو پانی ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا تھا، ان کے لیے اسی پانی کو تباہی بربادی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور میرے بھائی، یہی پانی بعض لوگوں اور قوموں کے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت بن کر آیا کرتا ہے۔ یہی پانی، یہی بارشیں بعض قوموں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے تباہی بربادی کا پیغام لے کر آیا کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو ایک دعا یہ بھی مانگا کرو، یا الہ العالمین، ہمیں زمینی آفات سے بھی محفوظ فرمانا، ہمیں آسمانی آفات سے بھی محفوظ فرما دینا۔
خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، یا الہ العالمین ہم آپ کی ہر قسم کی آزمائش سے حفاظت طلب کرتے ہیں، اے میرے اللہ تمام وباؤں اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما دینا، یا الہ العالمین دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے بچا لینا، دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے اے میرے اللہ و میرے پروردگار ہمیں محفوظ فرما دینا۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل زیادہ ہوا کرتا، بادل جب گرجنے لگتا، بارش کا سلسلہ شروع ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بادل زیادہ آتا، جب تیز ہوائیں چلتی، جب سیاہ بادل چھا جایا کرتے، میں نے خود دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تمام کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف متوجہ ہوتے، مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتے۔ میں عرض کیا کرتی بچاؤگا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی طرف سے بارش آ رہی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے خوشخبری کا پیغام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اے میری عائشہ تجھے کیا معلوم، پہلی قوموں پر یہی بادل جب آیا کرتے تھے انہوں نے رحمت سمجھ کر جشن منائے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، انہی بادلوں کی وجہ سے، انہی بارشوں کی وجہ سے، اسی ہواؤں کی وجہ سے اللہ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا، قوم ثمود کو تباہ و برباد کر دیا، قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو یوں ہی عذاب نہ دے دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں مسجد کی طرف توجہ کرتے، مسجد کی طرف دوڑ لگایا کرتے۔ اور ہمارا معمول کیا ہے کہ جب بادل زیادہ آ جائے تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بارش آ جائے تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک کہ بادل زیادہ آئے، بارشیں آ گئی، مکہ سے پہلے ہی عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھ کر جان چھڑا لی، چلو، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایمان والوں پر وقت مقررہ پر نماز فرض کی گئی ہے۔ دنیا اللہ کے پیغمبر کا عمل تو یہ ہے، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، ہماری مسجدوں کو ہی تالے لگ جاتے ہیں، ہم نے نمازوں کو ہی اس وقت خیر بات کہہ دیا ہوتا ہے کہ بارش آ رہی ہے، پانی ہے بہر، ہوائیں چل رہی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں سورۃ حدید کا دوسرا رکوع ہے، اس میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں بالکل اندھیرا چھا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ بعض اپنے نیک بندوں کے لیے روشنی کا انتظام فرمائے گا۔ اسی رکوع میں بعض مفسرین نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں جن میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بارش ہو رہی ہو، جب ہوائیں چل رہی ہو، جب رات کا اندھیرا ہو، اس وقت جو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے قدم اٹھا کر مسجد میں آئے گا، اللہ جل شانہ
انہی قدموں کو اس کے لیے کل قیامت والے دن نور اور روشنی کا ذریعہ بنا دے گا۔ قیامت والے دن کہ بارش کے وقت اٹھ کر مسجد کی طرف آنے والے قدم روشنی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن ہمارے بھائی کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم تو اپنی مسجدوں کو تالے لگا دیتے ہیں، ہماری مسجدیں تو ویران ہو جاتی ہیں، نمازیوں سے خالی ہو جاتی ہیں۔ نانا میرے بھائی، یہ موقع ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ یہ وقت ہے اللہ سے دور لگانے کا، یہ وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، یہ وقت ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا۔ اور پھر جب کسی علاقے پر، کسی جگہ پر اللہ کی طرف سے یہ آفات آئیں، وہاں کے رہنے والے مصائب میں گر جائیں، وہاں کے رہنے والوں پر پریشانیاں آ جائیں، تو اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے کبھی بھی اس کا عذاب نہیں مانگنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جب قدرتی طور پر، غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آ جائے تو ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں۔ تو آج کل ہمارے ملک پاکستان کے بعض علاقوں میں سیلاب اور بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی، لوگوں کے بچے جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے، لوگوں کے جو ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ اس وقت مصائب میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، اور مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کبھی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا کرتا، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام کے تمام ایماندار ایک جسم کی مانند ہیں، اگر روئے زمین پر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی روئے زمین پہ رہنے والے مسلمان اس کی تکلیف کی وجہ سے تڑپ جایا کرتے ہیں۔ المؤمن کرجل واحد، کہ تمام کے تمام ایمان والے ایک آدمی کی مانند ہیں۔ وہ میاں جب اللہ تعالیٰ کے بعد بندے تکلیف میں مبتلا ہو، جب اللہ کے بعد بندے آزمائش میں آئے ہوئے ہوں، جب اللہ کی طرف سے ان پر مصائب آ رہے ہوں، تو ان حالات میں ان کو اپنی تفریح گاہ نہیں بنانا چاہیے، ان کو اپنے لیے سیر گاہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ایسے موقعوں پر آگے بڑھ چڑھ کر ان کے کام آنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، اور لوگوں تمام انسانوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع اور فائدہ پہنچانے والا ہو، جو ان حالات میں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہوگا، جو ان حالات میں اللہ کی مخلوق کے کام آنے والا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگوں میں بہترین آدمی شمار ہوگا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الراحمون یرحمهم الرحمن، اور لوگوں آپس میں ایک دوسرے پہ رحم و کرم
کرم کیا کرو. اللہ جل شانہ تم پہ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا. ارحموا من فی الارض، زمین پہ رہنے والوں پہ تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، اللہ جل شانہ تم پہ اپنی رحمت کو نازل فرما دے گا. ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. او میرے صحابہ، جب تک آدمی اللہ کے کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ جل شانہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے. تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تم دکھی انسانیت کے کام آ جاؤ، اللہ تمہاری بگڑیاں بنا دے گا. تم دکھی لوگوں کے کام آ جاؤ، اللہ تمہارے تمام کے تمام دکھوں کو دور کر دے گا. تم غم زدہ کے کام آ جاؤ، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا. فرمایا واللہ، اور لوگوں اللہ جل شانہ اس وقت اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی یہ بھی تعلیم ہے. اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم اخو المسلم، اے میرے صحابہ، تمام کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لا یظلمہ ولا یظلمہ، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس سے کنارہ کشی اختیار کیا کرتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اور لوگوں، جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی تمام تر حاجتوں کو پورا کر دیا کرتا ہے. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، جب کوئی آدمی کسی مسلمان پہ جب تنگی آ جاتی ہے، جب کوئی مشکل گھڑی آ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی شادی کا رستہ اختیار کرتا ہے، اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ بھی فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ. کل قیامت والے دن کی تنگیاں اللہ ایسے بندے سے اپنی رحمت سے دور فرما دے گا کہ اس کے لیے ہے جو کسی اپنے حاجت مند بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، تم دنیا میں ایک مسلمان کی تنگی کو دور کرو، اللہ کل قیامت والے دن تمہاری تنگیوں کو ختم فرما دے گا. کس قدر انعامات ہے. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ جل شانہ کل قیامت کا دن ہوگا، اپنی عدالت میں اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہوگا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار کرسی کیوں نہ کی؟ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ او میرے بندے، میں بغیر کپڑوں کے تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہ دیا؟ او میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا، یا الہ العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں. اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بھوک کی حالت میں تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، مجھے خدا کی رحمت کو اس کے پاس پاتا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر اس کو پانی پلا دیتا، مجھے خدا کی رحمت کو اس کے پاس پاتا. میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کی بیمار کرسی کر لیتا، میں خدا کی رحمت کو اس کے پاس پاتا.
میرا فلاں بندہ بغیر کپڑوں کے تھا، وہ ننگا تھا، اگر اس کو کپڑا پہنا دیتا میں خدا اپنی رحمت کا نزول تجھ پہ اسی وقت کر دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع ہے۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ کیا احب الناس، اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی مخلوق کے کام آنے والا ہو۔ فرمایا ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نیکی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین نیکی ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، سب سے پہلی بات جو میرے کانوں میں پڑی رسول اللہ یہ فرما رہے تھے اطعام الطعام، اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، رشتہ داریوں کو ملایا کرو، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے لو لگایا کرو، جو یہ تین کام کر لے گا تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی داخل۔ رسول اللہ نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلا درس یہ دیا میاں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی مخلوق کے کام آیا کرو، اللہ کے دکھی مخلوق کے تم کام آؤ، اللہ تمہاری تمام تر بگڑیوں کو بنا دے گا۔ تو یہ ہمارے جنوبی پنجاب کا علاقہ توسا وزیرہ وہ جو ہے بلوچستان کا علاقہ، یہ تمام کے تمام پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ ان کے لیے امداد لے کر پہنچ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا سیلاب زدگان کے لیے۔ تو اگر اس دفعہ بھی کوئی ایسی ترتیب بن جائے، کوئی ایسے اللہ کے بندے سامنے آ جائیں تو چلو بالکل ہم بھی محروم نہ رہیں، کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی اس مد میں آ جائے کہ اللہ کے ان نیک بندوں کے کام آ جائیں، ان دکھی انسانیت کے کام آ جائیں، ان بیچارے جن کے مکانات ختم ہو گئے۔ اور عجیب مسلمانی ہے ہماری، کیسے لوگ ہیں ہم جو خیمہ پہلے 4000 کا بکتا تھا، ان لوگوں کے حالات سے نجات پیدا اٹھاتے ہوئے ہمارے تاجر بھائی کوئی خیمہ 10,000 کا بھیج رہے ہیں، بجائے مدد کرنے کے اور لوٹ رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن کیا بنے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ سیلاب کیوں آتے ہیں، تباہی کیوں آتی ہے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو کام کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار اجتماعی، توبہ استغفار میں لگیے گا، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اگر آج وہ مسائل میں ہیں تو کل ہم پر بھی مصیبت بھی آ سکتی ہے، اللہ ایسا نہ کرے۔ کسی کو جو ہے وہ مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مسلمان کی طریق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ پھر کوئی فنڈ اکٹھا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پھر جب آپ کو دوسرا منگوا لیں گے۔ پھر ابھی یہاں پر جو ہے وہ کوئی کنجری آ جائے تو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پیسہ نکلے گا۔ ابھی یہاں کی شادی کا موقع ہو، رات کو طبلہ طبلہ ہو، اس وقت ان کے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی مخلوق مر رہی ہے، ان کے بچے ڈوب رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے مشورہ طلب کیا، ابھی پیسہ نہیں طلب کیا، مشورہ طلب کیا، مشورہ تو دے دو۔ کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کون کون ساتھی اپنی خدمات انجام دے گا؟ 4-5 ساتھی آگے آئے جو اس کام میں لگ کر فنڈ اکٹھا کریں گے۔